وہی صحیح بات ہے. عباس نے بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمانے لگے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ. جب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں جا کے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں؟ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہنے مکے آئے، مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہاں رخ کریں؟ تو سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کرو. عباس خطاب کرو مگر میری طرف رخ کر کے. اب مولا عباس خطاب کر رہے ہیں، فضائل حسین مولا بیان کر رہے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کی تعریف. مضمون پر ہوں، مولا حسین پر غور کر رہے ہیں. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہے، مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ مولا 32 جملے ہیں، دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں. سب سے پہلا جملہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا. سبحان اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ھذا. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی ہے ھذا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا بابا تو آپ کے بھی ہیں. ادب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ھذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. بابا تو آپ کے بھی ہیں مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ روشن ہو جائے گا اس بعد والے جملے سے. فرماتے من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. پہلے یہ اینٹوں کا اور گارے کا گھر تھا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے. کل تک یہ گارے کا اور اینٹوں کا ایک گھر تھا، لیکن جب میرے مولا حسین کے بابا اس میں آئے تو یہ قبلہ بن گیا. اب اس کے بعد والا جملہ ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. اے کافرو، اے فاجرو. مولا عباس کا لہجہ ہے، لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے. اے کافرو، اے فاجرو. مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، کافر کہاں ہیں؟ یہ تو مطاف میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ کافر کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. مولا عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہے؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ. اے کافرو، اے فاجرو. اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. کیا تم نیکوکاروں اور متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ یہ جو ہم کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تمہارے خوف میں نہیں جا رہے، یہ مشیت الہی ہے. تم کیا متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ من ہوا احق بہی من سائر البریہ. اس گھر کی وراثت اس کے علاوہ کس کے پاس ہے؟
اس مولا عباس مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اس گھر کی وراثت حسین کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ میں اپنی عقیدت کا جملہ اور روایات کی روشنی میں عقیدت بنائی جاتی ہے. ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ حسین کا طواف کرتا ہے. اب جملہ سنیں مولا عباس کا. وَلَوْلَا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. عباس کے جملے ہیں. اگر حکم الہیہ نہ ہوتا، اگر اسرار علیہ نہ ہوتا، رازوں میں سے راز نہ ہوتا، اگر حکم الہی نہ ہوتا اور اسرار میں سے راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا. جی بعض باتیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں اس کے تینوں علتیں بتا دی ہیں. ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جائے گی، ہر بات مائک پر نہیں ہوگی. ویسے ہی عشق کی گفتگو چوک پر نہیں ہوتی. یہ مائک جہاں ہمارے حق میں ہے وہاں کچھ عشقی باتوں کے لیے، عاشقانہ باتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے. جی تین علتیں بتا دی. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اگر اسرار نہ ہوتے، سر اور راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، تو حسین کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا. سبحان اللہ. یہ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے. پڑھوں؟ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الید. ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ. بلند تر صلوات پڑھیں گے. سبحان اللہ. ولو تکم ولو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور مرضی کے خلاف نہ ہوتا. ولو لم تکن مشیت مولایا، جو محبوبتاً من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت جو کہ اللہ کی مشیت کی پابند ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، لَبَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَسَقَرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو میں عباس تم پر ایسے جھپٹتا جیسے بھوکا پرندہ چڑیوں پہ جھپکتا ہے. میں تم سب کو نوچ نوچ کے کھا جاتا، مگر میرا مولا حسین یہ نہیں چاہتا. اتخافون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. تم اس گھرانے کو، ہمارے گھرانے کو، حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو. تم حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو. جنہوں نے بچپن میں موت کا پنجہ توڑا ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی مروڑی ہو، وہ جوانی میں کیسے ہو گئے؟ وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ اتخافون قوما یلعبوا بالموت، تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی مروڑتے تھے، وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے. یہ اس قول کا کی کچھ تشریح. پھر فرماتے ہیں ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا مما شارب الخمر. ہے ہاتھ، بری ہیں، دور ہیں، محفوظ ہیں ہم اس سے. اور اس سے کیا مقایسہ کہ جو شارب الخمر ہو. وممن صاحب الحوض والکوثر، ایک شراب پیتا ہے، ایک صاحب کوثر ہے.
خبردار وہ شارب الخمر اور یہ صاحب حوض کوثر. تم مقایسہ کر رہے ہو صاحب حوض کوثر کا شارب الخمر سے. ممن فی بیتہ وحی والقرآن ممن فی بیتہ لہو والنیران. تم حسین کا اس سے مقایسہ کر رہے ہو جس کے گھر میں وحی اور قرآن اترے وہ، اور جس کے گھر میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ. یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ جی آگے بڑھوں. اللہ اکبر. انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش. تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو. مولا عباس کا جملہ. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے قاتلان حسین منافقوں سے خطاب کر رہے ہیں. تم بھی ایک غلطی کا شکار ہو جس غلطی کا شکار قریش تھے. یریدون قتل رسول اللہ، جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. وانتم تریدون قتل ابن بنت رسول اللہ، اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے قریش والے، تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. اب جملہ سنیں. ولا یمکن لکم ما ولا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا. جب تک علی زندہ رہے، علی کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیفا یمکن لکم. اب مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے. اللہ اکبر. قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا. تمہارے لیے کیسے ممکن ہے تم ابو عبداللہ کو قتل کر دو جب تک میں زندہ ہوں. میرے ہوتے ہوئے تم حسین کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہو. میں نوکر ہوں حسین کا. اللہ اکبر. اچھا تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، سنو. اخبرکم بسبیلہ، حسین کے قتل کا تمہیں ایک رستہ بتا دیتا ہوں. بادروا قتلی واضربوا عنقی لیحصل مرادکم. تم میری گردن کاٹو، مجھے مارو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو. میرے ہوتے ہوئے حسین مولا کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھنا.